اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں آگ جیسی تڑپنے والی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، تو 3 لہسن کے جوے لے کر یا ودودو یا سلامو کا یہ خاص وظیفہ ایک بار میرے بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھ کر آگ میں جلا دو۔ آگ میں جلانے کی دیر ہے، وہ بندہ خود الٹے پیر آپ کے پاس آئے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے ویسا کرے گا۔ یہ وظیفہ رزق اور دولت کی بندش کے لیے بڑا طاقتور عمل ہے۔ جن کے کاروبار میں بندش ہے، جن کے رشتوں میں بندش ہے، جن کے گھر میں فکر و فاقہ ہے، یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اللہ اتنا عطا فرماتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یقین نہیں آتا ہو تو آزما کر دیکھ لو۔ یہ تسبیح اتنی مبارک ہے کہ جیسے جیسے بندہ اس کو پڑھتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے تابع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی نقش قدم پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے رزق میں برسات ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ہمیشہ رزق کا شکوہ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ آخری وظیفہ ہے۔ یوں سمجھے کہ یہ آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری عمل ہے، اس کو سمجھ کر پڑھ لیں، آپ کی زندگی صرف 3 دن کے اندر بدل جائے گی۔ صرف 3 دن مسلسل اس وظیفے کو پڑھنے کی دیر ہے، پھر آپ کا دل چاہے گا کہ آپ جس چیز پر ہاتھ رکھیں آپ خرید لیں۔ اللہ نے آپ کو فقیری سے بادشاہی عطا فرمانی ہے، پھر آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کچھ بھی خریدنے سے پہلے سوچنا نہیں پڑے گا۔ آپ جس کو نیت کر کے بیٹھیں گے، اللہ اس کے دل میں ایسی محبت عطا فرمائے گا کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جائے گا، اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا، آپ سے محبت کا اظہار کرے گا، آپ سے شادی بھی کرے گا۔ یہ ایسا کامل وظیفہ ہے کہ جس نے رزق اور دولت کے لیے پڑھا، اللہ نے رزق اور دولت میں وسعتیں، سعادتیں، کامیابیاں عطا فرمائی۔ جس نے دشمن کو قابو میں کرنے کے لیے پڑھا، محبوب سے محبت کے لیے پڑھا، ساس کو، شوہر کو، بیوی کو، اولاد کو مٹھی میں بند کرنے کے لیے پڑھا، اللہ نے اس بندے کو بھی کامیابی عطا فرمائی۔ یہ اتنا اہم، اتنا طاقتور وظیفہ ہے کیونکہ اس وقت اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں اور سارے فرشتے اکٹھے ہو کر آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ یا ودودو یا سلامو کا یہ خاص وظیفہ لہسن کے 3 جوے پر پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ اس عمل کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں نے کامیابی کے 2 راز بتائے ہیں، جن میں سے پہلا راز یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو یا تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھیں، یا پھر نماز عصر کے بعد پڑھیں، یا رات سونے سے پہلے خلوت میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اس کو پڑھیں۔ جب آپ اس عمل کو پڑھنا شروع کریں، یہ عمل دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے حالات کو بدل دے گا، اس کی برکت سے اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، کہتے ہیں کہ اس عمل کے بعد مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی، حاجت پیش ہی نہیں آتی۔ آپ کی نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے، آپ کی آنے والی مشکلات، آپ کی آنے والی پریشانیاں، آپ پر ہونے والے جادو جنات کے اثرات، نظر بد کے اثرات آپ پر ہونے سے پہلے آپ پر کرنے والے پر واپس پلٹ جاتے ہیں، کیونکہ جب اللہ کے فرشتے آپ کی حفاظت فرمائیں گے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی فوج کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کو کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کی نسلوں تک محسوس ہوتی رہیں گی، اس کی برکتیں آپ ہمیشہ حاصل کرتے رہیں گے۔ صرف ایک بار عمل کرنے سے آپ کی آنے والی نسلوں تک ہر طرح کے مسئلے مسائل کا خاتمہ ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ میرے بس میں ہوتا وہ لوگ جو شکوہ کرتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے گھر سے غربت ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، ہمارے گھر سے فکر و فاقہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، لڑائی جھگڑے ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، ساس بہو کے جھگڑے ہیں، بہو ساس کے لیے پڑھ لے، ساس بہو کے لیے پڑھے۔ یعنی کہ آپ ہر مقصد کے لیے، ہر انسان کے لیے پڑھ سکتے ہیں، لیکن مقصد جائز ہونا چاہیے۔ یہ جادو کی طرح اکسیر کی طاقت رکھتا ہے، اگر آپ ناجائز مقصد کے لیے پڑھیں گے تو پھر آپ کو وظیفہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ جائز مقصد کے لیے پڑھیں، اور عمل کی اجازت کے لیے آپ نے ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور 3 افراد کو شیئر کرنا ہے۔
جب آپ اس اجازت کو پورا کریں گے پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو اس وظیفے کے راتوں رات معجزات ملتے رہیں گے، راتوں رات اس کے فیض و برکات دیکھنے کو ملیں گے۔ یا ودودو یا سلامو اللہ کے دو صفاتی نام ہیں۔ یا ودودو کا مطلب ہے محبت پیدا کرنے والی ذات، یا سلامو کا مطلب ہے سلامت دینے والی ذات۔ اور جب آپ ان دو ناموں کو ملا کر پڑھتے ہیں، یا ودودو یا سلامو کو جب اکٹھا ملا کر پڑھا جاتا ہے تو لوگ مقناطیس کی طرح آپ کی طرف کشش کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو آپ کے قریب سے گزر جاتے ہیں آپ کو منہ تک نہیں لگاتے۔ اکثر تائے، چاچے، مامے، پھپھو، خالہ آپ سے ناراض ہو جاتی ہیں۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں آپ کو کئی دن منانا پڑتا ہے، منت سماجت کرنا پڑتی ہے۔ ایسے تمام لوگوں کو کسی کو منانے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں۔ اپنے گھر بیٹھ کر لہسن کے 3 جووں پر یا ودودو یا سلاموں کا خاص وظیفہ پڑھو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے آگ میں یہ 3 جوے جلانے سے پہلے وہ دشمن آپ کی محبت میں تڑپ اٹھے گا، اس کے دل سے ہر طرح کا غم، دکھ، تکالیف، رنجشیں، غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی اور وہ خود آپ کی پیش ہوگا اور آپ سے معافی مانگے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا اور آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جائے گا۔ تو بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کیا کریں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو، ہمیں بھی پتہ چلے کہ یار ہمیں لائک کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں، پھر ہم آپ کے لیے ایسے طاقتور اعمال روزانہ کی بنیاد پر لاتے رہیں۔ اب آپ نے عمل سے پہلے 2 سے 3 باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا چیز موجود ہونی چاہیے۔ 3 لہسن کے جوے جسے تھوم کہا جاتا ہے، تھوم کے 3 دانے لے کر آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھنا ہے۔ اگر تو آپ کے پاس اس بندے کی تصویر موجود ہے جس بندے کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں تو اس بندے کی تصویر اپنے سامنے رکھ کر آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس تصویر موجود نہیں ہے تو پھر آپ نے اس بندے کا نام لے کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں، اور نام کس طریقے سے لینا ہے، وہ نام لینے کا خاص راز ہے۔ آج تک ہمیں کہا جاتا ہے کہ اپنے محبوب کا نام لے لیں، شوہر کا نام لے لیں، اولاد کا نام لے لیں، ساس کا نام لے لیں، بہو کا نام لے لیں اور یا ودودو یا سلامو پڑھ لیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں آدھی ادھوری باتیں بتائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ کو میں آج پوری بات بتا رہا ہوں تو خوش قسمت ہے جو ویڈیو مکمل دیکھ کر عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا، اور میں یقین کہتا ہوں کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی نے وظیفہ بتانے کا حق ادا کیا ہے۔ اب 3 لہسن کے جوے اور اس بندے کی تصویر کو لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھیں، پڑھنا آپ نے 7 بار ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو انسان ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اور درود پاک واحد ایسی عبادت ہے جس کے بغیر کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی دعا، کوئی بھی حاجت رد ہو جاتی ہے، اس لیے آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اب نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تو آپ کے پاس تصویر موجود ہے تو اس تصویر پر دیکھتے ہوئے آپ نے نیت اس بندے کا نام لے کر کرنی ہے، اس کی والدہ کے ساتھ نام لے کر کرنی ہے۔ دیکھیں، ہمیں دنیا میں ہمارے والد کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رجسٹر میں ہمیں ماں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہم تو اللہ سے اپنا فیصلہ کروانے بیٹھے ہیں، پھر کیوں نہ اللہ کے رجسٹر کے مطابق چلا جائے۔
اگر آپ کسی عورت کے لیے یا کسی بھی انسان کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا نام اس کی والدہ کے ساتھ لے کر نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی علی نام کے لڑکے کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کی والدہ کا نام سکینہ ہے، تو نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں علی سکینہ کے لیے کہ اس کے دل میں محبت پیدا فرما، اس کو میرے قابو میں کر دے، نقش قدم پر چلا دے۔ یہ ہے نیت کرنے کا طریقہ، یعنی کہ اس کا نام اس کی والدہ کے ساتھ لے کر نیت کرنی ہے اور اس کی تصویر کو اپنے سامنے رکھ کر آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اب نیت کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ بعض اوقات تصویر موجود نہیں ہوتی تو پھر آپ موبائل پر کھول لیں، اگر موبائل پر بھی موجود نہیں تو پھر آپ اس بندے کا نام لے کر اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کرنا شروع کریں۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے نام سبحان اللہ کا وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کا لفظی معنی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جب آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ جب آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون اس فانی دنیا میں اپنے رب کو پکار رہا ہے، رب کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ یار آج اگر آپ دنیا میں کسی انسان کی تعریف کر دو وہ آپ کا ہو جاتا ہے، اور جو رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جب آپ اس کی تعریف کریں گے تو کیا وہ آپ کی حاجتیں مرادیں پوری نہیں کرے گا؟ کیا وہ آپ کی خواہشوں کو پورا نہیں کرے گا؟ آپ نے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب سبحان اللہ پڑھ کر اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کو منا لیا، اللہ کے قریب ہونے کے بعد اب اللہ سے اپنے حق میں فیصلہ کروانے کا وقت ہے۔ لیکن سبحان اللہ کو جتنی محبت، اخلاص اور یقین سے پڑھیں گے، جتنا اللہ آپ سے راضی ہوگا، اللہ آپ کے قریب ہوگا، اتنے ہی بے شمار فائدے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کو 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ودودو یا سلامو کا وظیفہ ہے۔ یا ودودو کا لفظی معنی ہے کہ اے محبت پیدا کرنے والے، یا سلامو کا لفظی معنی ہے کہ اے سلامتی پیدا کرنے والے۔ یا ودودو ایک غیبی موکل ہے۔ جب آپ یا ودودو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ جس کا نام لے کر آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے دل میں محبت کا ایسا چراغ چلاتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے لڑ جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے لڑ جاتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے شادی کا اظہار کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے، آپ کے لیے تڑپ اٹھے، آپ کی محبت کے لیے تڑپ اٹھے، آپ کی سانس تیر کی طرح سیدھی ہو جائے، آپ کا شوہر آپ کا فرما بردار ہو جائے، آپ کی نافرمان اولاد آپ کے سامنے فرما بردار ہو جائے، دنیا کا ہر انسان آپ کے تابع ہو جائے، تو آج لسن کے 3 جوے پر یا ودودو یا سلاموں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر آگ میں جلانے کی دیر ہے۔ آگ میں جلتے ہی اللہ اس بندے کے اندر جتنی بھی آپ کے لیے غلط فہمی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، شکوے شکایات ہیں، وہ آگ میں جل جائیں گے، اور آگ میں جلنے کے بعد اللہ آپ کو ایک ایسی کامیاب، ایسی محبت والی، ایسی پرسکون زندگی عطا فرمائے گا کہ دنیا آپ کی محبت کی مثالیں دینے پر مجبور ہو جائے گی۔ اب 3 جوے ہیں، پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا ودودو یا سلامو ایک بار ہو گیا، یا ودودو یا سلامو 2 بار ہو گیا، یا ودودو یا سلامو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ودودو یا سلامو، یا ودودو یا سلامو، یا ودودو یا سلامو، ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھ کر لسن کے ایک جوے پر پھونک مارنی ہے۔ اب آپ نے لسن کا دوسرا جوا پکڑنا ہے، اس پر بھی یا ودودو یا سلامو کو 21 بار پڑھ کر لسن کے جوے پر پھونک مارنی ہے۔ اب آپ نے لسن کا تیسرا جوا پکڑنا ہے، اس پر بھی یا ودودو یا سلامو پڑھ کر 21 بار پھونک مارنی ہے۔ جب آپ لسن کے 3 جووں پر بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں یا ودودو یا سلامو، یا ودودو یا سلامو، یا ودودو یا سلامو پڑھ کر پھونک مار دیں، ان لسن کے جووں پر پھونک مارتے ساتھ ہی
اگر آپ کے پاس تصویر موجود ہے تو آپ نے تصویر پر پھونک لازمی مارنی ہے۔ اگر آپ بھول جاتے ہیں، تصویر پر پھونک نہیں مارتے، تو آپ کو عمل دوبارہ شروع کرنا پڑے گا۔ تصویر پر پھونک مارنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر لہسن کے جووں کو ایک کاغذ میں ڈال کر اکٹھا کر لینا ہے، بند کر دینا ہے، اور ان جووں کو جلانا کب ہے یہ توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ جیسے ہی آپ یا ودودو یا سلامو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، یاد رکھیے گا کہ یہ اللہ والوں کی تعداد ہے، اس میں کمی پیشی مت کیجیے گا۔ جو طریقہ، جو ترتیب، جو تعداد بتائی جا رہی ہے، بالکل شروع سے لے کر اینڈ تک آپ نے اسی طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ اب پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ بہت سے لوگ یا ودودو یا سلامو کا یہ خاص عمل تو بتا دیتے ہیں، لیکن قرآن کی سورت کے بارے میں ذکر ہی نہیں کرتے۔ وہ اس قرآن کی سورت مبارکہ کو یا ودودو یا سلامو کے بعد بے شمار اللہ والوں نے پڑھا ہے، کیونکہ اس سورت مبارکہ سے آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جاتا ہے۔ آپ کا دشمن آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید سے فرمایا ہے کہ ہم آپ کو کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے۔ بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا، یعنی کہ اللہ آپ کے دشمن کو بے نام و نشان کر رہا ہے، تو پھر کیوں نہ اس سورت مبارکہ کو پڑھا جائے۔ یہ قرآن مجید کی چھوٹی سورت مبارکہ ہے، 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اسے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یا ودودو یا سلامو کے بعد جب آپ کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی، دیکھیں لوگوں سے آپ کا اخلاص، آپ کی محبت، آپ کے رشتے کسی بھی طرح سے برداشت نہیں ہوتے۔ آپ نے اس قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جو آپ کی، آپ کے رشتوں کی، آپ کی اولاد کی اور آپ کے گھر کی، آپ کے کاروبار کی ہر طرح کی نظر بد سے، حسد، جادو، جنات سے حفاظت کرے گی۔ یہ سورت پہرے کا کام کرے گی، اور جب اللہ کے کلام کی طاقت یہ ہے کہ جب اللہ آپ کی حفاظت فرماتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس سے ہوگا کیا؟ اگر تو آپ اس عمل کو رزق و دولت کے لیے پڑھ رہے ہیں، کاروبار کی بندش سے نجات کے لیے پڑھ رہے ہیں، طاقتور دشمن جو آپ کے کاروبار میں، آپ کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، سورہ کوثر پڑھنے سے تمام رکاوٹیں، تمام بندشیں، تمام کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب آپ نے سورہ کوثر کے فوراً بعد جو آخری نمبر پر ایک اللہ کا نام پڑھنا ہے، اس کے بعد وظیفہ مکمل۔ یہ کامل وظیفے کی پہچان ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یا ودودو یا سلامو بتا کر کہتے ہیں وظیفہ مکمل، پھر چند دن بعد مسئلے مسائل، پھر وہی پریشانیاں۔ لیکن آج جس نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا، اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے کر لیا، دوبارہ کبھی بھی آپ کا محبوب آپ کے ہاتھوں سے نہیں نکلے گا، کبھی بھی آپ کے رشتے میں کمزوری نہیں آئے گی، کبھی بھی آپ کے رشتوں میں فتنے فساد نہیں آئیں گے۔ اب آپ نے آخر میں یا جبارو پڑھنا ہے۔ یا جبارو رب کعبہ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا لفظی معنی ہے جبر کرنے والے۔ یا جبارو، یا جبارو، یا جبارو، اے جبر کرنے والے۔ جب آپ اس بندے کا نام لے کر اس کی تصویر پر یا جبارو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ اس کے دل سے آپ کے لیے جتنی بھی نفرت ہے، جتنے بھی آپ کے لیے غلط فہمیاں ہیں، جتنے بھی آپ کے لیے یعنی کہ اس کے نیگیٹو خیالات ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے۔ جب اس کے دل کو اللہ پاک کر دے گا، صاف کر دے گا، پھر آپ کی محبت ایسا جنم لے گی، پھر آپ کی محبت اس پر ایسا غلبہ پائے گی کہ لوگ دور دور سے آپ کی محبت کا راز پوچھنے آپ کے گھر تک آئیں گے، اور آپ کے رشتوں کو تباہ و برباد کرنے والا، آپ پر جادو جنات کی رکاوٹیں بندشیں لگانے والا خود حیران ہو جائے گا کہ ایسا کیا ہو گیا کہ ہم بندشیں لگا لگا کر تھک گئے، ہم آپ کو لڑوا لڑوا کر تھک گئے، اور اللہ نے آپ کے لیے بہترین فیصلے فرمائے۔ یہ کامیابی آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آج طلاق کی نوبت سے بچنا ہے تو یہ وظیفہ کرو۔
اگر آپ اپنے شوہر کو قابو میں رکھنا ہے تو یہ وظیفہ پڑھو، کسی طاقتور دشمن کو اپنی مٹھی میں بند کرنا ہے تو یہ وظیفہ پڑھو، دنیا کو اپنے نقش قدم پر چلانا ہے، ہر کسی کو اپنے تابع میں کرنا ہے تو یہ وظیفہ پڑھو۔ یا جب باروں کو آپ نے 11 بار پڑھ کر تصویر پر پھونک مارنی ہے اور آپ کا وظیفہ مکمل ہے۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہونے کے بعد آپ نے 3 لہسن کے جوے پر پھونک مارنی ہے، اور لہسن کے جووں کا کیا کرنا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر تو آپ نے اس عمل کو کسی کو قابو میں کرنے کے لیے کیا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے کیا ہے، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنے کے لیے کیا ہے، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانے کے لیے کیا ہے، تو اس کی تصویر کے ساتھ یہ 3 لہسن کے جوے آگ میں جلا دینے ہیں۔ آگ میں اس کی تصویر اور یہ 3 لہسن کے جوے جلتے ہی وہ بندہ آپ کے قدموں میں آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، کبھی بھی آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ اور اگر آپ نے یہ وظیفہ رزق اور دولت کے لیے کیا ہے، کاروبار میں ترقی کے لیے کیا ہے، کسی مقصد میں یعنی اپنے بوس کو یا اپنے سینئر کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے کیا ہے، تو ان 3 لونگ یعنی 3 لہسن کے جووں کو آپ نے مٹی میں ڈبو دینا ہے، کسی پودے یا درخت کے سائے میں مٹی کو تھوڑا سا کھود کر یہ لہسن دبونے کی دیر ہے۔ پھر دیکھیں اللہ آپ کے لیے رزق اور دولت کے ایسے پہاڑ نکالے گا، اللہ وہاں سے اسباب پیدا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ جائز مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے، ناجائز مقصد کے لیے کریں گے تو اس کی غلطی کوتاہی کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے کمنٹ سیکشن میں کریں، میں آپ کو اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ عمل مکمل ہونے کے بعد دعا ہے کہ اے میرے مالک و مولا، آج ہم سب کو اس عمل میں کامیابی و کامرانی عطا فرما، ہمیں نیک اسباب، نیک اولاد، نیک رزق اور نیک محبوب عطا فرما۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ حافظ۔